اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت فرمانے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، یقیناً آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن بہت غالب نہایت رحم فرمانے والے اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو عذاب سے ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تو وہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے بنا دی ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، تو آپ اسے خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم سب لکھ رہے ہیں جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑے، اور ہم نے ہر چیز کا واضح کتاب لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے۔ آپ ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے بستی والوں کی، جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کی مدد فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا کہ تم تو بس ہماری طرح کے بشر ہو، اور رحمان نے کچھ نازل نہیں فرمایا، تم تو صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے فرمایا ہمارا جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تم پر برا شگون لیا، اگر تم باز نہ آؤ گے ہم ضرور تمہیں رجم کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ نحوست ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں ان کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف تم سب کیے جاؤ گے۔ کیا میں اس اللہ کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے گی، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے؟ یقیناً میں تو وقت واضح گمراہی میں ہی جاؤں گا۔ بے شک میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تو تم سب میری بات سن لو۔ اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا اے کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے عزت والوں میں شامل فرما دیا، اور ہم نے نہیں نازل فرمایا اس کی قوم پر ان کے بعد آسمان سے کوئی اور نہ ہم نازل فرمانے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی، پھر اچانک وہ بجھ کر رہ گئے۔ کتنا افسوس ہے ایسے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتے وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ان کے پاس واپس نہیں آئیں گے، اور وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ ہم نے اسے زندہ فرمایا اور ہم نے اس سے اناج نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے ان میں باغات پیدا فرمائے، کھجور اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں چشمے جاری فرمائے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، اور اسے ان کے حق نے نہیں بنایا تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ اللہ جس نے سب جوڑے پیدا فرمائے ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان انسانوں میں سے اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے،
ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، پھر اس وقت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنا ٹھکانے کی طرف چلتا جا رہا ہے۔ یہ بہت زبردست نہایت علم والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر فرما دی، یہاں تک کہ وہ واپس کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی راہ دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور سواریاں بنائیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ وہ کسی طرح بچائے جا سکیں، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ایک مدت تک کا فائدہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا نہیں سنتے، اور جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے ان کے رب کی نشانیوں میں سے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تو کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں میں سے، کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ اگر چاہتا تو کھلا دیتا؟ تو تم واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم لوگ سچے ہو، وہ ایک چیز کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں پکڑ لے گی جب تک کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر اس وقت نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس ہو سکیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو فوراً وہ قبروں سے نکل کر تیزی سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ جواب ہوگا یہی ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ وہ تو ایک زوردار چیخ ہوگی، پھر وہ اچانک ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم اعمال کیا کرتے تھے۔ بے شک اس دن اہل جنت مشغلوں میں خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے، اور نہایت رحم فرمانے والے طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اور اے مجرمو تم آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور یقیناً اس نے تم میں سے مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج اس جہنم میں جھلس جاؤ اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو کچھ کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر یہ راستہ کی طرف دوڑتے پھرتے تو وہ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اگر ہم چاہتے تو یقیناً ان کی جگہوں پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے، پھر نہ یہ آگے چل سکتے تھے نہ ہی پیچھے جا سکتے تھے۔ اور جسے ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں بچنے کی طرح الٹ دیتے ہیں، پھر بھی کیا وہ نہیں سمجھتے؟ ہم نے انہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائی، اور نہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو صرف ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ اس شخص کو ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم نے ان کے لیے پیدا کیے مویشی جن کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر وہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے تابع کیا، پھر ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں، اور ان میں سے بعض کے گوشت کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، پھر بھی کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں، شاید ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ ان معبودوں کے ایسے لشکر ہیں جو خود اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔
تو ان کی ان باتیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں کہ جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا فرمایا تو وہ کھلم جگڑالو بن گیا، ہمارے لیے مسالے بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ انہوں نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی؟ آپ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا فرمایا، اور وہ ہر طرح کا پیدا فرمانا خوب جانتا ہے۔ وہی ہے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا فرمائی، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اس بات پر قادر نہیں کہ جیسے دوبارہ پیدا فرما دے؟ کیوں نہیں وہ بہترین پیدا فرمانے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تو پاک ہے وہ ذات جس کی دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کی پسائے جاؤ گے۔